جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ گستاخ یہ نہ سمجھے کہ ان کو جو ڈھیل ملی ہے وہ اس لیے کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، بلکہ مولا فرماتا ہے اس لیے ہم نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے تاکہ وہ اور گناہ کر لیں اور کر لیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور پھر ہم نے ان کے لیے ذلت والا عذاب رکھا ہے، ذلت والا عذاب رکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ ابو لہب بہت بھونکتا تھا، مرا کس طرح سے؟ ابو جہل بڑی گستاخیاں کرتا تھا، مارا کس نے اور مرا کہاں پر؟ ان گستاخوں کی ایک لمبی فہرست ہے، سب ذلت کے ساتھ دنیا سے گئے۔ وہ ابو لہب جو کہتا تھا حضور کو کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تمہارے ہاتھ برباد۔ رب تبارک و تعالیٰ نے میں نے نبی کی طرف سے دفاع کیا، تبت یدا ابی لہب، نبی کے نہیں ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت کی جب مار پڑتی ہے تو جانتے ہوا کیا؟ ابو لہب کو ایک ایسی بیماری گھر کر گئی، اس کے گلے میں کیڑے پڑے، اور وہ کیڑے اس قدر سخت ہو گئے کہ جسم کے اندر پوری بدبو، اور جسم سڑنے لگا، اسی میں اس کی موت۔ اور عرب والوں کا یہ رواج تھا جب اس طرح کے کوڑ کی یا ایسی بیماری سے کوئی مرتا تھا تو اسے دفن بھی نہیں کرتے تھے، دفن نہیں کیا جاتا۔ ابو لہب کے سگے بیٹے یا اس کے جو رشتہ دار موجود تھے، موت کے بعد اس کو اٹھا کر کے ایک گڑھے میں لے کر کے آئے۔ ایک بہت بڑا گڑھا تھا، اس گڑھے میں دھکیل دیا اور اوپر سے بڑے بڑے پتھر اس پر ڈال دیے تاکہ اس کی بیماری ہم تک نہ آنے پائے۔ گھر والوں نے اس عبرتناک انجام تک اسے پہنچایا۔ نبی کے گستاخ اگر یہ سمجھتا ہے کہ خیر ہے تو خیر نہیں ہے۔ ابو جہل بدر کی وادیوں میں تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا۔ عتبہ اور شیبہ جو گستاخیاں کرتے تھے، ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اتنا کہا، اے مولا تو اپنے شیروں میں سے کوئی، تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر چھوڑ دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی۔ اور پھر وہی عتبہ و شیبہ جو گستاخیاں کیا کرتے تھے، ایک شیر ان کے اوپر ایسا حملہ آور ہوا کہ ٹکڑوں میں بدل دیا۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے والا ولید بن مغیرہ، جس کو قرآن نے کہا ہے یہ ولد الزنا ہے، زنا سے پیدا ہوا۔ اور ایک اسود تھا جس کا نام اسود بن وائل ہے، آس بن وائل ہے، اسود بن عبد المطلب ہے۔ یہ وہ نام میں بتا رہا ہوں جس کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، انا کفیناک المستہزئین۔ یہ مذاق اڑاتے تھے میرے آقا کا، بار بار مذاق اڑاتے تھے۔ ایک بار جبرائیل امین آئے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، یہ جتنے مذاق اڑانے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جبرائیل امین نے ایک بار، وہ طواف کے دوران تھا، ولید بن مغیرہ اس کی طرف منہ کر کے پھونک دیا، حدیث میں موجود ہے۔ ولید بن مغیرہ کے پیروں میں سڑن پیدا ہو گئی، ایسی سڑن کہ جگہ جگہ سے اس کے پیپ نکلتا رہا، اور اسی پیروں کی بیماری میں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ آس بن وائل یہ بھی حرم میں موجود تھا، جبرائیل امین نے اس کی طرف اشارہ کیا، اس کا پیٹ پھول گیا، لوگوں کو پکارتا تھا، بلاتا تھا، اور پکڑ کر لے جاتے لوگ تو اپنی دیوار سے سر ٹکراتا تھا، مارتا تھا۔ پھر جب سر ٹکرا ٹکرا کر کے ختم ہوا تو اس کے پیٹ میں پیلا پانی بھر چکا تھا۔ ایک دو نہیں، ایک لمبی فہرست ہے گستاخوں کی، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کی ہے، استہزاء کیا ہے۔ مولا کریم ان سب کو عبرتناک سزا عطا کی ہے، اور اب بھی ہمیں دیکھنا باقی ہے، ہمیں دیکھنا باقی ہے۔ اور اگر بظاہر کوئی عذاب نہیں آتا تو اللہ کریم بہت سخت عذاب ان کے لیے معین فرمایا ہے۔ لہذا اے نوجوانوں، اے میرے عزیزوں،
آج تو مجھے عرض یہ کرنا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ کائنات میں یہ چند بھونکنے والوں کو اگر چھوڑ دیں تو میں ان لوگوں کی بھی ایک لمبی فہرست رکھتا ہوں جن کا میرے دین اسلام سے تعلق تو نہیں ہے، لیکن میرے آقا کی محبت میں سرشار ہو کر انہوں نے نغمے بھی سنائے، وہ ہمارے دین سے تعلق نہیں رکھتے۔ جارج برنارڈ شاہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا ایک فلسفر تھا، ایک بہت بڑا محقق دانشور گزرا ہے انگریز۔ جارج برنارڈ شاہ لکھتا ہے کہ آج کے دنیا میں جتنے مسائل ہیں، بھوکمری ہو، خودکشی ہو، زنا ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، ان سب کو اگر کوئی حکومت ہو یا کوئی قیادت صحیح کر سکتی ہے تو صرف محمد کی قیادت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون کہتا ہے؟ جارج برنارڈ شاہ کی لکھی ہوئی چیز موجود ہے۔ کہتا ہے اگر محمد آج بھی آ جائیں تو ان کی قیادت میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مکہ کی سرزمین میں مبعوث ہوئے تھے جہاں ہر طرح کی برائیاں موجود تھیں، ہر طرح کی خرابیاں۔ تمہیں پتا ہے بچیوں کو زندہ دفن کرنے والی رسم مکہ میں موجود ہے، وہاں پر ماں اور بیٹیوں کو بازار میں لا کر بیچ دینے کی رسم موجود ہے، پیسہ جمع ہو جائے تو جوے میں اڑانے کی رسم موجود ہے، اور شراب 50 سال پرانی جمع کر کے پینا، وہ بھی حرم کے اندر۔ یہ تمام عادتیں ان کے اندر موجود ہے، لیکن 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، 10 سال کا عرصہ نہیں گزرا، جو ڈکیت تھے، جو چور تھے، مکہ کے حالات بڑے مشہور تھے، وہاں کے حالات میں کیسا انقلاب آیا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ نظر عنایت تھی، اور غیروں نے یہ پڑھا ہے، تبھی تو کہتے ہیں کہ آج بھی اگر سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں وہ نظام مصطفیٰ سے حل ہوں گے، میرے آقا کی قیادت سے حل ہوں گے۔ جب کسی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے، آج بھی کچھ لوگ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ریپسٹ کو موت کی سزا ہونی چاہیے۔ یہ جس کے گھر کی بچی کے ساتھ ایسا ہو جائے، اس کی ماں سے یا اس کے باپ سے پوچھو تو وہ تو کہتے ہیں ریپسٹ زانی اگر مل جائے تو ہم اسے ٹکڑے کر دیں گے، ہم اسے مار دیں گے، ہم اسے جلا دیں گے۔ تمہارے جو جذبات ہیں آج سنو، لیکن اسلام نے جب یہ کہا کہ جو بلاತ್کار کرے گا، عصمت دری کرے گا، اسے سنسار کر دیا جائے گا، اس زانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ دنیا کو ایسا لگا تھا کہ اسلام بڑی سخت سزائیں دیتا ہے، اسلام میں جارحیت ہے، تشدد ہے، لیکن وہی جب تمہارے گھر کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے تب تم بھی کہتے ہو کہ اس ریپسٹ کو مارنا چاہیے، جلانا چاہیے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم صرف اپنی بیٹیوں کی عزت جو سوچتے ہو، میرا مصطفیٰ ہے جو پوری کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا خیال کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کائنات کی بیٹیوں کی عزت کا اگر خیال کسی کو ہے تو وہ تاجدار مدینہ کی ذات ہے۔ جانتے ہو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا مجھے زنا کی اجازت چاہیے۔ میں آج آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے ہزاروں کا مجمع یہاں پر، سروں پر ٹوپیاں، چہروں پر داڑیاں لے کر کے آیا ہے۔ آپ میں نمازی بھی ہیں اور حجازی بھی ہیں، غازی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، سب ہیں، لیکن بہت سارا یہاں پر ڈپارٹمنٹ کا بھی عملہ موجود ہے، پرشاسن بھی ہے، بہت سارے لوگ یہاں پر ہیں۔ میں آج کھل کر کے بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی سنو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیریکٹر کیا تھے، اخلاق کیا تھے، اور ایسے عظیم انسان پر جب کبھی کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے۔ آپ اپنے اعتبار سے اس چیز کا فیصلہ کریں۔ ایک نوجوان آیا اور کہا مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے، کسی عورت کے ساتھ میں بلاತ್کار کروں۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، صحابہ غصے میں آ گئے، کہا یہ حضور کے پاس آ کر ایسی اجازت مانگتا ہے، مگر میرے نبی رحمت للعالمین صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ، اس کو آنے دو، آنے دو، تم اور ہم ہو تو مار کر کے بھگا دیں کہ ایسے مجمع میں کیا پوچھنے آ گیا، لیکن وہ ایک بدو شخص، ایک دیہات کا رہنے والا، وہ جب نبی سے ایسا سوال کیا تو میرے آقا نے قریب بلایا، کہا زنا کرنے کی اجازت چاہتے ہو؟ کہا ہاں میری خواہش ہے۔ تب حضور نے فرمایا اچھا میرے چند سوالات کا جواب دے دو۔ کہا کہ کچھ لوگ تمہاری ماں سے زنا کرنا چاہتے ہیں، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا میں اپنی ماں سے زنا کی اجازت کسی کو دے دوں گا؟ حضور نے فرمایا اچھا تیری بہن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، تو راضی ہے اس بات پر؟ اس نے کہا نہیں میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا میری بہن کے ساتھ کوئی کچھ کر لے۔ کہا تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، کسی تیرے خاندان کی عورت کے ساتھ کوئی دوسرا زنا کر لے اس کی تو اجازت دے گا؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، میرے خاندان کی ایک عورت کے ساتھ بھی میں برا دیکھ نہیں سکتا۔ تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو سمجھایا جیسے تیری کیفیت ہے، جب تو اپنے گھر کی بے عزتی نہیں دیکھ سکتا تو جب تو کسی عورت سے زنا کا ارادہ کر رہا ہے یقیناً وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی یا ماں ہوگی یا بہن ہوگی، وہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے۔ اگر زنا جیسی نحوست کو معاشرے سے ختم کیا ہے تو اپنے پیارے اخلاق سے ختم کیا ہے، صرف سنساری سے نہیں، صرف جو ہے کوڑے مار کر کے نہیں، لوگوں کے دلوں کو پگھلا کر کے ان کو قریب کر کے، ورنہ آؤ پولیس ڈپارٹمنٹ والے پوری طاقت چھوڑ کے لے اور شرابیوں کو ختم کر کے دکھائیں، شراب کو ختم کر کے دکھائیں۔ سب کو پتا ہے شراب پینے کے بعد شرابی کیا کیا کرتا ہے، عورت کو مارتا ہے، گھر کے پیسے برباد کرتا ہے۔ ارے سڑکوں پر آپ لکھ کر کے لگاتے ہو کیا، ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو، کیوں؟ شراب پی کر کے گاڑی مت چلاؤ، قانون ہے نا ہمارے ملک کا، کیوں؟ اس لیے کہ سب کو پتا ہے شراب کے نشے میں یہ گاڑی چلائے گا ٹھوکے گا، خود بھی مرے گا کسی اور کو بھی مارے گا، نشہ میں گاڑی نہیں چلا سکتا، سب آپ کو پتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں لاؤ ختم کر کے دکھاؤ نظام کے ذریعے سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے، قریب 10,000 صحابہ ہیں، 10,000 صحابہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پولیس نہیں بنائی، حضور پاک کے پاس ابھی فوجی بھی نہیں تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ان کی عمر اس وقت 10-12 سال کی تھی، شراب اس وقت حرام نہیں تھی، سب پیالے بھر بھر کر کے پیتے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں شراب خانے میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا، مٹکے بھر بھر کر کے لوگوں کو پلاتا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں ایک شام تھی جب میں شراب کا پیالہ بھر کر کے گراہک کو جو آئے ہوتے تھے شراب خانے میں ان کو پلانے کے لیے سرو کر رہا تھا، سپلائی کر رہا تھا، اچانک باہر گلیوں میں آواز آئی یا ایھا المسلمون حرمت الخمر قال رسول اللہ، اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے فرمایا شراب آج سے حرام ہو گئی۔ حضرت انس کہتے ہیں جس کے ہاتھ میں جو پیالہ تھا وہیں سے پٹک دیا، جس کے منہ سے لگا تھا وہاں سے اس نے چھوڑ دیا۔ ارے وہ 50 سال پرانی شراب پینے والے لوگ تھے، ایڈکٹ تھے، لیکن ایک آواز کان میں آئی میرے مصطفیٰ کی، اور وہاں حضرت انس یہ کہتے بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جا کر کے حضور سے تصدیق کر لے، ویریفیکیشن کر لے صحیح میں آپ نے کہا ہے یا نہیں کہا۔ آیا تو اعلان کرنے والا دوسرا تھا، اعلان سن کر کے صحابہ نے مٹکے توڑ دیے، پیالے پٹک دیے، ہونٹ سے لگی ہوئی شراب کو تھوک دیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ تاریخ مجھے یاد ہے مدینے کی، جب پورے مدینے کی گلیوں میں اور نالوں میں اگر کوئی چیز بہ رہی تھی وہ شراب بہ رہی تھی، نہ پولیس کے ذریعے، نہ فوج کے ذریعے، نہ ڈنڈے کے ذریعے، نہ کوڑے کے ذریعے، نہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے لبہائے مبارکہ سے ایک فرمان جاری کیا اور وہ ساری کی ساری شراب مدینے سے ختم ہو گئی۔
اس دن سے لے کر 1400 سال ہو گئے، آج تک مدینے میں شراب نہیں آئی۔ یہ انقلاب میرے آقا کا ہے، دنیا کو پتہ نہیں ہے۔ دنیا اب یہ سمجھتی ہے کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، شراب تو نارمل چیز ہے، کامن چیز ہے، پی لینے سے کیا ہوتا ہے۔ ہاں، آج ہمارے بچوں کو بھی اور دوسروں کو بھی پلانے کے لیے یہ فارمولا اپنایا جاتا ہے، شراب نہیں بیئر پیو۔ ارے میاں، اس کے 70 نام دے دو، نشہ جس میں آئے وہ حرام ہے، تم 1000 ناموں کے ساتھ لے آؤ۔ ہم مصر جا رہے تھے تو پلین میں سرو کیا جا رہا تھا ایک کین، اور ایئر ہوسٹس نے وہ سب کو دیا، ہم کو بھی دے رہی تھی، اور کہا کہ کیا ہے؟ کہا کریزی واٹر۔ کریزی واٹر نیا نام سن رہے؟ پانی بھی پاگل ہوتا ہے؟ ہاں، بغل میں بیٹھے ہوئے پیسنجر نے کہا کہ اصل میں یہ وائن ہے، شراب ہی ہے، اس کو بہت زیادہ ریفائن کیا گیا ہے، اس نام سے اس کو سرو کیا جاتا ہے، زیادہ نشہ نہیں آتا، زیادہ نشہ نہیں آتا، بالکل ریلیکس ہو کر کے آپ سفر کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے۔ میرے عزیزوں، مجھے وہ بات یاد آتی ہے، ہمارا ایک نوجوان جو اسلام کا پابند تھا، وہ یہاں کا نہیں ہے، آسٹریلیا یا امریکہ کسی یورپین کنٹری کا مسلمان نوجوان، وہ فلائٹ میں بیٹھا ہے، شراب سب کو سپلائی ہو رہی ہے، اس کو بھی دی گئی۔ اس نے کہا، منع کر دیتا نہیں پیتا تو الگ بات تھی، لیکن اس نے کہا آئی ایم اے مسلم۔ یہ جواب کچھ لوگوں کو کرتا ہے، چبھتا ہے۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو سامنے کھڑی ہوئی جو ایئر ہوسٹس تھی، اس نے کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ سارے پیسنجر پی رہے زبردستی، اس میں آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ نہیں پینا مت پیجئے، یہ کیوں کہتے آئی ایم اے مسلم؟ اور مجھے بتاؤ تو صحیح اس میں ہے کیا؟ پیو گے، سو گے، آرام سے سفر کٹے گا۔ اس نوجوان مسلم نے کہا اچھا تو میں ایک چیز آپ سے پوچھتا ہوں، یہ شراب ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ پائلٹ کو پلاؤ، پہلے پائلٹ کو پلاؤ۔ پائلٹ کو آپ شراب سرو کرتی ہیں؟ اس نے کہا پائلٹ پیتے تو ہے لیکن ابھی آن ڈیوٹی ہے۔ کہا ابھی آن ڈیوٹی ہے، ابھی نہیں پیے گا۔ اس نوجوان نے کہا تجھے پتا نہیں مسلمان زندگی بھر آن ڈیوٹی ہوتا ہے، واہ واہ، ہر وقت وہ آن ڈیوٹی ہوتا ہے، اس لیے کہ ذہن کا سلامت رہنا ایمان کا سلامت رہنا ہے، اور ذہن ختم ہو گیا تو پتہ نہیں آدمی کفر بھی بک سکتا ہے، شرک بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے ذہن پر پردہ پڑنے نہیں دیا جائے گا، ہوش و حواس باقی رہے تاکہ تم خلط ملط نہ کر سکو۔ ان نشیڑی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے جو کبھی ماں کو بیوی کہہ دیں، کبھی بیوی کو ماں کہہ دیں۔ ان لوگوں کی دنیا ہی الگ ہے جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں رشتے ہوتے کیا ہیں۔ جب نشے میں آئے تو گالی دیا، نشہ اترا تو محبت کیا، بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں، شراب کی نحوست سے اس کائنات کو اگر سب سے زیادہ پاک کسی نے کیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے۔ آج میری یہ باتیں عورتوں کو بڑی اچھی لگیں گی، چاہے وہ ہندو عورتیں ہی کیوں نہ ہو۔ ہندو عورتیں بھی اگر جوجھ رہی ہیں آج اپنے گھروں میں مصیبتیں، تو وہ اپنے شرابی نشیڑی شوہروں سے، جن کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہے، گھر میں کچھ دیتا ہی نہیں، سب شراب میں لگاتا ہے۔ میں اس ذات کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر برے اخلاق کو ہمارے معاشرے سے پاک کیا ہے۔ اور آؤ میں تمہیں بتاؤں، مکہ کی اس سرزمین پر جہاں سودی نظام قائم تھا، سود لینا دینا اس طرح سے تھا کہ غریب تو غریب ہی ہوتا چلا جاتا اور امیر امیر ہی ہوتا چلا جاتا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا، سارا سود میں نے پاؤں تلے رون دیا، اب سے کسی کا سود نہیں چلے گا۔ تم اس کو بڈی کہہ لو، بیاج کہہ لو، انٹرسٹ کہہ لو۔ آج پتہ ہے پوری دنیا اسی مصیبت سے جوجھ رہی ہے۔ ان یہودیوں نے، عیسائیوں نے دنیا کو دوبارہ کریڈٹ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ یہ اکنامک کرائسس جو دنیا میں آتے ہیں یہ سودی نظام کی وجہ سے آتے ہیں۔ سودی نظام، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔
دوسروں کو بھی میں بتاتا ہوں، ہندو اگر میرے میسج کو سنتے ہیں تو سنو، تمہارے ہاں بڈی اور بیاج کھلے طور پر کھا لیا جاتا ہو تو ہمارے نزدیک یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا کہ کعبے کے سامنے اس نے ماں سے زنا کیا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ اس قدر بڑا گناہ اور اس قدر بڑی وعید کیوں رکھی گئی سود میں؟ میرے آقا یہ نہیں چاہتے کہ معاشرے میں ڈس بیلنس ہو جائے، کوئی غریب غریب رہ جائے، کوئی امیر امیر ہو جائے۔ یہ میرے مصطفیٰ کی نظریں ہیں جو سب کو یکساں دیکھنا چاہتی ہیں۔ کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج لڑکیوں کی عزت کے بارے میں بات آتی ہے، ان نوجوان لڑکیوں کو آج پتہ نہیں ہے میرے آقا نے ان کا مقام کتنا بلند کیا۔ عورتوں سے بھی میں کہتا ہوں تمہیں پتہ ہے یونان ایک بہت پوش حکومت کو کہا جاتا ہے، رومن ایمپائر اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں تھی، لیکن ان کے زمانے میں عورتوں کا کیا مقام تھا پتہ ہے؟ 5 زنجیریں باندھ کر کے ان کو بازار میں لایا جاتا تھا، عورتوں کو 2 پیروں میں 2 ہاتھوں میں 1 گلے میں زنجیریں باندھ کر جانوروں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ عورت کا مقام نہیں تھا۔ اور ستی کی رسم تو یہاں ہندوستان میں تھی کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو ستی کا رواج یہاں تھا کہ عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا، عورت کو جلا دیا جاتا۔ اس کا کیا قصور ہے بیوہ عورت کا؟ لیکن چند دنوں کے بعد یہ ستی کی رسم ختم ہوئی، پھر کیا کیا جانے لگا؟ ان بیوہ عورتوں کو جنگل میں چھوڑا جانے لگا کہ یہ معاشرے میں رہیں گی تو اب شگن ہے، اب شگن ہے، یہ رہے گی تو برکت ختم ہو جائے گی۔ ان عورتوں کو جو آج لبرل عورتیں ٹی وی میڈیا پر بیٹھ کر کے چیختی ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پابند بنا دیا، گھر کی 4 دیواری کے اندر برقعے میں قید کیا، تمہیں پتہ نہیں میرے مصطفیٰ نے لڑکیوں کو کہاں سے کہاں پہنچایا؟ جب زندہ دفن کی جا رہی تھی تب میرے آقا نے فرمایا اے لوگوں دفن مت کرو، ایک بیٹی کو بھی اگر پرورش کر کے شادی کر کے دے دیے تو جنت مجھ سے لے لینا، میں تمہارے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی بشارت دی ایک بیٹی کی پرورش پر۔ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ بھونکنے والی جاہل عورتوں سے میں کہتا ہوں ذرا اسلام کو پڑھو، میرے آقا کو پڑھو۔ جانتے ہو ایک جگہ میرے آقا تشریف لے جا رہا ہے، رات کا وقت ہے، صحابہ ساتھ میں تھے، ایک گھر پر آسمان سے لے کر چھت تک کوئی روشنی ہے، روشنی۔ صحابہ دیکھ رہے تھے اور سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ یہ روشنی کیسی جو آسمان سے اس گھر پر خاص باقی کسی گھر پر نہیں؟ میرے آقا نے دیکھا گھر کی طرف اور مسکرا کر فرمایا جاؤ دیکھو اس گھر میں یا تو کسی یتیم بچے کی پرورش ہو رہی ہوگی یا تو آج ہی اس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہم جا کر کے اس گھر کو معلوم کرتے ہیں جو رات کے وقت جس گھر کے وہ چھت پر روشنی آ رہی تھی آسمان سے، دروازہ کھٹکھٹا کر کے لوگوں سے پوچھا کیا ہے تمہارے گھر میں؟ گھر والوں نے کہا آج ہمارے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کے پیدا ہونے پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ان خواتین کو پتہ نہیں جو آج سڑکوں پر نکلی ہوئی پڑوس ملک کی خواتین تھیں، میرا جسم میری مرضی، مجھے جیسا چاہے ویسا کرنے دو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے میری بہنوں دنیا تمہیں کتوں سے بھی زیادہ گندا دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ عورت سمجھتی ہے یہ فیشن ہے۔ فیشن نہیں، مرد کی ہوس ایسی کہ یہ وہ مرد جو خواہشات کے پجاری ہیں وہ عورتوں کو سٹیج پر ننگا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ وہ عزت کریں گے۔ ارے یہ رال ٹپکانے والے کتے ان بچیوں کی کیا عزت کریں گے؟ وہ صرف اور صرف اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل چاہتے ہیں، صرف اور صرف اپنا جسمانی سکون چاہتے ہیں، جس کے لیے نوجوان لڑکیوں کے لباس کو نکال دیا گیا۔ ہاف لباس میں آؤ، کھٹ لباس میں آؤ، اسی لیے نہیں کہ یہ بہت بڑا فیشن ہے بلکہ کچھ ایسے ہوس کے پجاری تمہیں ننگا دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بچیاں سمجھتی نہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ معاشرے کا فیشن ہے۔ فیشن نہیں، یہ جانور بنانا چاہتے ہیں، جانور۔ آؤ اسلام کیا کہتا ہے میرے عزیزوں، برقعے کے خلاف لڑنے والے ان جاہلوں کو پتہ نہیں ہے
ہماری بچیوں کو اگر برقع پہنایا گیا تو اس لیے نہیں کہ ان کو ہم دوسرا مقام دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں۔ ہر ایرا غیرہ نتھو کھیرا عورتوں کی طرف نظر نہ اٹھائے، اس لیے کہ انسانوں کے اندر جسمانی خواہشات ایسی ہیں۔ اور یہ تو بیوقوفی کی بات ہے نا، بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھتے کیوں نہیں؟ اگر ہم عورتیں ہاف لباس میں آتی ہیں، کٹ لباس میں آتی ہیں، تم ایسی نظروں سے تمہاری نظروں کی قطع ہے، علماء کو کوستی ہیں یا جو بھی ان کو بولنے آئے اسی کو الٹا حملہ کرتی ہیں۔ یہ کیسی بیوقوفی کی بات ہے؟ تم پیٹرول اور آگ قریب میں رکھتی ہو اور کہتی ہو آگ کو دور جلنا چاہیے، آگ کو دور جلنا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، آپ کو پتا ہے قرآن پاک مقدس کتاب ہے، اس کو غلاف لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ غلاف لگاتے ہیں۔ خانہ کعبہ مقدس مکان ہے، خانہ کعبہ پر غلاف لگایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کعبے کو ٹھنڈی لگتی ہے، کعبے کو گرمی لگتی ہے جو کالا کپڑا اڑایا جاتا ہے، یا مزار پہ چادر ڈالی جاتی، کیوں؟ کیا اولیاء کو ٹھنڈی اور گرمی لگتی ہے؟ نہیں، غلاف اور چادر اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ ان کی عظمت شان بتائی جائے۔ کعبے کا غلاف اس کی شان بتاتا ہے، قرآن کا غلاف اس کی شان ہے، مزارات کی چادر ان کی شان ہے، اسی طرح میری ماں اور میری بہن کا برقع اس کی شان ہے، اس کی شان ہے، عظمت شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اخلاق کریمانہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزو، کائنات کے سب سے اعلیٰ اخلاق پر اگر کوئی دنیا میں آیا وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جارج برنارڈ شاہ کی بات میں نے کیا، سر تھامس ایک انگریز مفکر ہے، وہ کہتا ہے کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا اور ان کو اپنے قریب سے دیکھتا تو میں ان کے پاؤں کو دھو کر کے پیتا۔ اور اتنا ہی نہیں، ہمارے دیش کے موہن داس کرم چند گاندھی، وہ خود لکھتے ہیں کہ اگر کبھی مجھے اپنے اندر یقین، کانفیڈنس لیول پیدا ہوتا ہے تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھ کر پیدا ہوتا ہے، کانفیڈنس لیول۔ اور سروجنی نائیڈو کا نام بھی سنا ہوگا، وہ خود کہتی ہے کہ آج تک دنیا میں اگر کسی کے انقلاب کا اثر باقی ہے تو صرف محمد عربی کا ہے۔ سبحان اللہ، بات سچی ہے، غیروں نے جو پڑھا ہے وہ کہا بھی ہے، ان کتوں کو خبر ہی نہیں۔ بہت سارے دنیا میں انقلاب آئے لیکن چلے گئے، ختم ہو گئے، تاریخ کے حصے کے ساتھ ساتھ وہ بھی چلے گئے۔ یونان پوری دنیا میں اپنے کلچر سے مشہور تھا، آج یاد ہے کسی کو؟ مصر کا کلچر مشہور تھا، ختم ہو گیا۔ رومن ایمپائر کا کلچر مشہور تھا، ختم ہو گیا۔ رشیا میں انقلاب آیا، مارکس کا، لینن کا، اور کمیونزم کا، سوشلزم کا، دنیا میں کئی انقلاب آئے۔ ڈیموکریسی پہلے نہیں تھی، ڈیموکریٹک انقلاب آیا، لیکن بہت سارے انقلاب یہ جو ریولوشن آئے، 100 سال، 200 سال، 150 سال، 250 سال، اس کے بعد تاریخ کے حصے میں ختم ہو گئے، لیکن ایک ریولوشن مدینے سے اٹھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب۔ یہ زمانے کی آندھیوں کے ساتھ ختم نہیں ہوا، بلکہ آج حالت یہ ہے کہ ان کے ماننے والے کبھی کم نہیں ہوئے، جتنی آندھیاں چلائی جائیں گے بڑھتے ہی جاتے ہیں۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ یہ میرے آقا کا انقلاب ہے جو آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود۔ میں آج جو میسج دے رہا ہوں ان لوگوں کو جو میری تقریر سنتے ہیں، وہ آپ میں سے نہیں، میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتا رہا ہوں۔ جانتے ہیں ان کے اخلاق کریمانہ یہ تھے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ راستے سے تکلیف کی چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ وہ کانٹا برداشت نہیں کرتے، وہ راستے میں پتھر برداشت نہیں کرتے، بلکہ مدینہ طیبہ میں اس وقت عربوں کا حال تھا تلوار لے کر چلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب تلوار لٹکائے اپنے کندھے پر آ رہے تھے، تلوار کی نوک سامنے تھی۔ میرے آقا نے فرمایا تلوار کی نوک پیچھے کر لو، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا امن کے حالات میں تلوار کی نوک کسی کی طرف ہو۔ یہ میرے آقا کی تعلیمات تھیں، فرامین ہیں۔
وہ تلوار کی نوک بھی امن کے حالات میں دوسروں کے سامنے دیکھنا پسند نہیں کرتے. تم نے تو صرف جہاد کو پڑھا ہے نا, تم نے صرف میرے آقا کی جنگوں کو دیکھا ہے, لیکن جو جنگ ہوئی ہیں, جہاد ہوئے ہیں, اس کی اپنی الگ تاریخ ہے. اور جہاد کا لفظ بولنے سے میں کبھی نہ کتراتا ہوں نہ ڈرتا ہوں. الحمدللہ میں برسر اعلان یہ کہوں گا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پوتر جہاد ہے, مقدس جہاد ہے, اس کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو دجالی میڈیا. تمہیں پتہ نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو جہاد ہے, دنیا کی ساری جنگیں ایک طرف, میرے آقا کا جہاد ایک طرف. تمہیں پتہ نہیں ورلڈ کی جو سب سے بڑی جنگیں ہوئی, آپ کو پتہ ہے نا, ورلڈ وار فرسٹ, ورلڈ وار سیکنڈ, جنگ عظیم, 2 جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں بہت بڑی. ورلڈ وار فرسٹ جو 1920 تک چلی, ختم ہوئی, اس میں 3 کروڑ لوگ مارے گئے. کتنے؟ 3 کروڑ. اور ورلڈ وار سیکنڈ جو ہوئی, دوسری جنگ عظیم, جس میں برطانیہ, انگلینڈ, فرانس, جرمن, اٹلی اور ترکی, پھر رشیا, یہ سب کے سب ملوث رہے. دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ کے قریب لوگ مارے گئے, بے گھر ہوئے, زخمی ہوئے. 3 کروڑ, 5 کروڑ. اور دنیا کی آج بھی جو جنگیں ہو رہی ہیں, لاؤ, رشیا جو آج یوکرین پر حملہ کر کے کتنوں کی جانیں لے رہا ہے, تمہیں نظر نہیں آتا؟ میڈیا پر بیٹھ کر کے دلالی کرنے والے, تمہیں نظر نہیں آتا؟ امریکہ اپنے بم گرا کر عراقیوں کو کتنا مار چکا, تمہیں تعداد معلوم ہے؟ آج ملک شام میں 8 لاکھ بچے ختم ہو چکے. یمن کے 50,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو چکے. عراق میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, بہت بڑا گراؤنڈ جس پہ پہلے بچے فٹ بال کھیلتے تھے, آج جا کر دیکھو تو قبروں سے بھرا ہے, قبروں سے بھر گیا ہے. یہ ظلم کی نئی نئی داستانیں تم لکھتے ہو, اور آؤ میرے مصطفیٰ کے جہاد پہ بات کرتے ہو. میرے آقا 17 جنگوں میں شریک رہے, 17 جنگوں میں, 10 سال کے اندر 17 جنگیں ہوئی. تمہاری ایک جنگ میں 3 کروڑ, دوسری جنگ میں 5 کروڑ, اور آج بھی چل رہے لاکھوں کی تعداد میں. تاریخ کیوں نہیں پڑھتے؟ میرے آقا 17 جنگوں میں شریک ہوئے, اور کل 17 جنگوں میں دشمنوں کی طرف سے جو لوگ مارے گئے وہ کل 248 لوگ تھے. صرف 250 کی تعداد میں پورے 17 جنگوں میں لوگ مارے گئے. اور پھر بھی یہ چیخ رہے ہیں جہاد جہاد جہاد. دنیا کی یہ ساری چیزیں تمہیں نظر نہیں آتی؟ کتنوں کی جانیں یہاں پر یہ دبنگ لوگ لے چکے. آج جس کے پاس طاقت ہے اسے کوئی دہشت گرد نہیں کہے گا. امریکہ جو چاہے کر لے, رشیا جو چاہے کر لے. ان بھیگی بلیوں کی زبان سے کبھی نہیں نکلتا کہ رشیا آتنکی حملے کر رہا ہے, رشیا یوکرین کو دبا رہا ہے. کوئی نہیں کہے گا. یہ میڈیا پر بیٹھا ہوا اس کو وار کہیں گے, آپسی جنگ کہیں گے, اور کہیں کسی مسلمان کا نام آ جائے, چاقو بھی نظر آئی تو آتنکواد ہے, دہشت گرد ہے. یہ دگلی پالیسی, یہ ڈبل رول, یہ منافقت کا چہرہ, جس کی وجہ سے تم نے آج زہر بھر رکھا ہے پورے ہندوستان میں, زہر بھرا ہوا ہے. میرے عزیزوں, میں ہندوؤں سے بھی کہوں گا کہ جب کبھی کوئی بات سنو تو پہلے اس کی تحقیق کرو. واٹس اپ یونیورسٹی پر ایمان مت لاؤ. یہ جو واٹس اپ سے گشت کرتی ہیں خبریں, جس چیز کو گھمایا جاتا ہے یہاں پتہ ہی نہیں چلتا. میں نے بہت دن پہلے ہی سنا تھا یہ واٹس اپ میں پھیلانے والوں کا حال ایسی ہی ہے کہ ایک بادشاہ کے گھر میں اس کی جو ملکہ تھی وہ بڑی خوش تھی. وہ ملکہ سے کیا ہوا تھا, اس ملکہ کی جو خادمہ تھی, اس خادمہ نے آ کر کے کہا, بہت خوش تھی. ملکہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا, ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا. اتنی ملکہ بھی خوش ہو گئی. بادشاہ آیا, پوچھا کیا ہوا؟ کہا ہماری جو دھومن ہے نا, خادمہ, اس کے گھر میں چنو کو منا پیدا ہوا. بادشاہ بڑا خوش,
کہا کہ مٹھائیاں لاؤ، میری بیگم خوش ہے تو میں بھی خوش. مٹھائیاں بانٹی گئی، وزیر بھی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں ارے خوشی کا دن ہے آج، صاحب مٹھائیاں بٹ گئی. ایک عقل مند وزیر نے پوچھا بادشاہ سے، بادشاہ سلامت صاحب مٹھائیاں کھا لیے، سب جگہ خبر چل رہی ہے خوشی کی، بتائیں تو یہ آخر کون ہے یہ چنو اور یہ کون ہے منا؟ بادشاہ نے کہا یہ تو میں نے بھی نہیں پوچھا. کہا پوچھتا ہوں، بیگم سے جا کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ بیگم کہتی میں نے بھی نہیں پوچھا. وہ خادمہ سے میں نے بھی نہیں پوچھا. وہ دھوبن آئے گی تو میں پوچھ کے بتاتی ہوں چنو کا منا کیسے پیدا ہوا. تو شام کو آئی تو ملکہ نے پوچھا کہ تیری خوشی میں تو سب مٹھائیاں بٹ گئی، میں پوچھنا بھول گئی یہ کون ہے؟ تو دھوبن کہتی چنو میرے گدھے کا نام ہے، اور آج اس کے گھر آج اس کو ایک بچہ ہوا، اس کو ہم منا کہہ رہے ہیں. واہ، پوری سلطنت چنو کے منا میں خوشیاں منا رہی. یہ بات سب دنیا یہی کر رہی ہے آج. کسی کو یہ بات پڑی نہیں کہ تحقیق کر لیں کہاں سے آئی ویڈیو، کسی کو یہ بات پڑی نہیں ہے کہاں سے آئی یہ خبر، نہیں، بس پھیلائے جاؤ پھیلائے جاؤ. اس دنیا میں میرے عزیزوں آپ یہ آتنکی میڈیا سے بھی بچو، دجالی میڈیا سے بھی بچو، یہ جو زہر پھیلانے والے واٹس ایپ، سوشل میڈیا، فیس بک، اس سے بھی بچو. کیونکہ قرآن کا حکم ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو، اس کی تحقیق کرو، ورنہ بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان اچھے اخلاق کو چھپا دیا، اور اس دجالی میڈیا نے صرف اور صرف دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ صرف جنگیں ہی ہوتی ہیں اسلام میں، صرف جنگیں. ہاں، انہیں پتہ نہیں ہے. میں اسی لیے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آپ ایک نعرے میں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ میں ہاتھ لہرا رہے ہیں، میرے عزیزوں میں ایک جملہ ان سے بھی کہوں گا، یہ عاشقان مصطفیٰ کے اپنے نبی کے لیے ہاتھ اٹھ سکتے ہیں تو ظالموں کی کلائی توڑنے کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں. اگر نعرے کے لیے اٹھ سکتے ہیں تو کسی ظالم کا پنجہ پکڑنے کے لیے بھی اٹھ سکتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج تمہارے صبر کا اور ہمارے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے، اور ہمارے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے. ہم اس ملک کے وفادار شہری ہیں، ہم اس ملک کی سرزمین کو خون خرابے میں نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں فساد ہوگا، قتل و غارت ہوگی تو اس میں ہمارا بھی گھر جلے گا، پڑوس کا بھی گھر جلے گا. جنگوں میں کبھی امن نہیں ہوتا، فساد ہونے پر کبھی سکون نہیں ہوتا، لیکن کچھ آتنکی ایسے ہیں ملک جو کو آگ میں دھونک دینا چاہتے ہیں. میں پرشاسن سے بھی بار بار کہتا ہوں، میں بار بار ڈپارٹمنٹ سے بھی کہتا ہوں، یہ نہتے جو نوجوان پروٹیسٹ کے لیے اترتے ہیں 100-150 کو پکڑ کر کے اندر کرنے سے بہتر ہے ان بھونکنے والے کتوں کو کیوں نہیں پکڑتے جن کی وجہ سے پورا ماحول خراب ہوتا ہے. نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے. بات تو صحیح ہے کہ جب کبھی کوئی آواز اٹھاتا ہے تو ہم بے قرار ہوتے ہیں. اور بتاؤ اس ڈیموکریٹک کنٹری میں ہماری ناراضگی کے اظہار کا اور طریقہ کیا ہے؟ سب تو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے تو یہ بچے سڑکوں پر آتے ہیں. پرشاسن اور پولیس ڈپارٹمنٹ اگر وقت پر اپنا کام کر لے جائے، جتنے بھی نفرت پھیلانے والے چنٹو ہیں انہیں پکڑ لیا جائے، اور جتنے بھی میڈیا میں بھونکتے ہیں. ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، یہ گستاخی کرنے والے یہ سیکنڈ درجے کے ہیں، یہ شرابی ہیں. اور یہ جو میڈیا کے ڈیسک ہیں، جتنے چینل ہیں، یہ شراب کے اڈے ہیں. شرابی کو مار دینا یہ حل نہیں. شراب کے اڈے جب تک چلتے رہیں گے دوسرے شرابی آتے رہیں گے، پیتے رہیں گے. یہ جو نیوز چینلز میں ڈیبیٹ اور مرغے لڑانے والے معاملات ہو رہے ہیں، یہاں سے ماحول میں تناؤ پیدا ہوتا ہے، ماحول میں خرابیاں یہیں سے آ رہی ہیں. آپ کو پتا ہے چند سالوں پہلے افریقہ کا ایک ملک
جس کا نام سنا ہوگا آپ نے، ریڈیو روانڈا. ریڈیو اس زمانے کی نشر و اشاعت کی سب سے بڑی وہ تحریک تھی. ایک قبیلے والے دوسرے قبیلے والوں کے نفرت میں روانڈا میں ایسے منہمک ہو گئے تھے. تتسی نام کا ایک قبیلہ تھا، ان کے خلاف اس ریڈیو والے نے اتنا بھڑکایا کہ جو میجورٹی والے لوگ تھے، جو بہو سنکھیک جن کو کہا جاتا ہے، الپ سنکھیکوں کو اتنا مارا انہوں نے. صرف اور صرف 1 سال یا 2 سال کے اندر 8 لاکھ توتسیوں کو مار دیا. 8 لاکھ لوگوں کو مارا. یہ UN کی خبر آج بھی ہے، اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشن نے بھی اس کی خبر لی ہے کہ یہ اگر توتسیوں کا 8 لاکھ لوگوں کا مرڈر ہوا ہے، ان کو جینوسائیڈ کیا گیا، نسل کشی کی گئی، تو کون اس میں سب سے زیادہ حرکت کیا تھا؟ مجرموں کو پکڑا جائے. UN کی خبر ہے سب سے زیادہ بڑا مجرم وہ ریڈیو تھا، جو نفرت پھیلاتا تھا، ہیٹریٹ پھیلاتا تھا. آج بھی اگر میرے دیش کو نقصان پہنچے گا تو ان دجالی میڈیا سے جو ہیٹریٹ پھیلا رہے ہیں. آپ نہیں دیکھتے ان کی میز پر سوائے اسلام کے کسی بات کا ڈسکشن ہی نہیں ہے آج کل. مسجد مندر کرتے رہو. پورے ہندوستان میں برقع ہی برقع ہے، اذان ہی اذان ہے، کہیں اور کچھ دکھتا نہیں ہے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ چوری کی خبریں بھی آ جاتی تھی، کسی گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی خبریں بھی آ جاتی تھی، کسی کے خودکشی کی بھی خبریں آتی تھی. اب تو یہ خبریں ہی نہیں آتی. اب پورے ہندوستان میں نہ چوری ہوتی ہے، نہ کہیں گاڑی پلٹتی ہے، نہ کوئی بھوکا مرتا ہے، کچھ نہیں. پورے ہندوستان میں صرف اذان ہوتی ہے، صرف اذان ہوتی ہے. ان کو صرف اور صرف وہی نظر آتا ہے، وہی سنائی دیتا ہے. میرے عزیزوں، میں نے یہاں پر جو میسج دیا ہے وہ آپ کو سترک رہنے کے لیے، الرٹ رہنے کے لیے، بے قابو ہو کر، جوش میں آ کر اپنے آپ کو کبھی بھی ایسی ہلاکت میں نہ ڈالیں. سڑکوں پر اتر کر، میدانوں میں اتر کر، اس لیے کہ اب ایک تھیوری یہ بھی جمع ہو رہی ہے کہ جب تم 10,000 کی تعداد میں آؤ گے تو 50-100 آتنکی گنڈے بھی اس کے اندر آئیں گے اور وہ تمہارے اس احتجاج کو، پروٹیسٹ کو وائلنس میں بدل دیں گے. تم سوچے بھی نہیں ہوں گے، کچھ لوگ کرائے کے بھاڑے کے لوگ آتے ہیں، تمہارے احتجاج کو وہ وائلنس میں، کرفیو میں بدل کر جائیں گے. یہ حالات آج ہندوستان بھر میں جگہ جگہ ہو رہے ہیں، جگہ جگہ ہو رہے ہیں. اس لیے آج سترک رہو، الرٹ رہو. تمہاری جان اتنی ہلکی بھی نہیں کہ اتر کر کے تم کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں دے دو گے. یہ جان ہے تو میرے مصطفیٰ کے لیے. مریں گے انشاءاللہ حضور کے نام پر مریں گے. ہاں، ہمارا آخری خاتمہ ہوگا تو حضور کے قدموں پر ہوگا، اس بات سے میں نہیں ڈرتا اور نہ ہی ڈراتا. لیکن اتنی بات میں تم سب سے کہنا چاہتا ہوں، ملک کے حالات کو اور دیش کے دوسرے واسیوں کو تمہارے ذریعے سے امن میں نقصان نہ پہنچے. ہاں، ان لوگوں کو کیا خبر جنہوں نے دیش کو بسایا ہی نہیں، جن کو پتا ہی نہیں دیش کی آزادی میں کتنا خون بہا. تمہیں پتا ہے ہمارے پرکھوں، ہمارے آبا و اجداد کے 30,000 علماء کرام کی لاشیں کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر لٹکتی تھیں. اور 1-2 دن کا یہ انقلاب نہیں تھا. 1857 سے 1947 تک 90 سال کے سنگھرش کے بعد اس دیش کو آزادی ملی. لاکھوں لوگ خون بہا چکے ہیں یہاں پر، اور جن سنگھیوں کا، جن آتنکیوں کا اس میں کوئی حصہ ہی نہیں، انہیں کیا اس بات کی قیمت معلوم؟ جو گھر بنایا ہوتا ہے اسے اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، اور جس کو مفت میں ملا ہے وہ اسی طرح پھر سے فساد مچانا چاہتا ہے. ان کو خبر نہیں اس چیز کی. لیکن تم کو تو پتا ہے یہ دیش میرے خواجہ کا دیش ہے، یہ دیش میرے قطب الدین بختیار کاکی کا ہے. یہاں صابر علاء الدین بھی ہے، میرے اعلیٰ حضرت بھی ہیں. میں اس دیش کا غدار نہیں، وفادار ہوں. لیکن ساتھ میں یہ بات یاد رکھے، میں زمین پر چلتا ہوں، زمین پر چلتا ہوں تو میری ہر سانس پر میرے مصطفیٰ کی محبت ساتھ چلتی ہے. ہاں، میں
पुलिस डिपार्टमेंट या दूसरे लोगों से कहता हूं, आप इतने लोग हमसे कहते हैं क्यों इतना भड़कते हैं, क्यों इतना जोश में, या आप आक्रोश दिखाते हैं। कुछ लोगों के जहन में ऐसी बात है। हम कहते हैं मियां, हमने कभी आज तक हिंदुस्तान में रहने वाले 200 से ज्यादा धर्म वालों के धर्म को नहीं छेड़ा। सबको आजादी है। हिंदुओं की किताबें जितनी भी मुकद्दस है, सनातन धर्म हो, आर्यन हो, बौद्ध हो, जैन हो, मैंने सब पढ़ा है। यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, वो भी हमने पढ़ा है। इनकी किताबें भी हमने देखी है, सबकी मुकद्दसात। हमारी वो फील्ड नहीं है कि इन सब के पास जा करके छेड़छाड़ करें। सब तो यहां साथ रह रहे थे, लेकिन अगर हमारा गुस्सा उबलता है तो इसलिए कि हमने कभी राम के मुतालिक चरित्र पर बात नहीं की, हमने कृष्णा के चरित्र पर बात नहीं की, हमने कभी गौतम बुद्ध के बारे में बात नहीं की, हमने कभी गुरु नानक के चरित्र के बारे में बात नहीं की, हमने कभी यहाँ के मुकद्दसात के बारे में बात नहीं की। तो तुम कौन से कुत्ते हो जो मेरे मोहम्मद अरबी पर भौंकते हो? तुम्हें क्या हक बनता है मेरे दीन पर उंगली उठाने का? जब हम किसी दीन और धर्म पर बात नहीं करते, तुम अपने दीन में जैसे रहना हो रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मगर इतनी बात कान खोल करके सुन लो, तुम हिंदू रहो, तुम क्रिश्चियन रहो, तुम यहूदी रहो, तुम ज्यूज हो, तुम सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, आर्यन हो, सनातनी हो, मुझे इससे गरज नहीं। लेकिन इतनी बात कहूंगा, जिस धर्म में भी रहना है, मेरे नबी से छेड़छाड़ मत करो। नबी करम की जात पर अगर उंगली उठाओगे तो फिर हम जवाब भी देंगे। इसलिए कि अगर तुमने ये समझ रखा है कि ये कौम सिर्फ बिल्डोजर से डर जाएगी, अगर ये कौम सिर्फ लाठी डंडों से डर जाएगी, तो चंगेज भी करके देख चुका है, हलाकू भी करके देख चुका है, यजीद भी करके देख चुका है, लाखों बच्चों को हमारे कत्ल करके भी देख चुका है। बगदाद, करनाता, मिस्र, ट्यूनिस, लीबिया, मराकश, सारे शहरों को उजाड़ करके जालिमों ने देख लिया है। उस वक्त जब इस्लाम नहीं मिटा था, तो इस नशेड़ी हुकूमत से भी मेरे दीन का कुछ नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। तुम्हारे डराने से और धमकाने से कुछ नहीं होगा। मेरा कुरान इस बात का शाहिद है। हाँ, मैं अगर इस बात पर कुछ सख्त लहजा इस्तेमाल करता हूं तो ये मेरा हक है। दुनिया अपने बाप के खिलाफ नहीं सुनना चाहती, तुम अपनी मां के खिलाफ नहीं सुनना चाहते। कान खोल करके सुन लो, हमारे लिए मां बाद में, बाप बाद में, पहले मेरे मुस्तफा है। हमारे लिए मेरे मुस्तफा की जात जान से बढ़ करके है। अगर तुम्हें गाली देने का शौक ही है तो दो मुझे गाली दो। अगर तुम्हें कोसने का शौक है तो मेरे माँ बाप हैं, कोस सकते हो। गालियां देना है तो मेरे खानदान को। लेकिन इतनी बात है, हो सकता है मैं समझौता कर लूं, मैं माफ कर दूं और खामोश बैठूं, अखलाक का मुजाहरा कर सकता हूं। लेकिन मेरे नबी की शान में गालियों के बाद खामोश बैठना यह अखलाक नहीं, यह बुज़दिली है, बेगैरती है। बल्कि हुजूर के अखलाक पर कोई उंगली उठाए, जवाब देना ही ऐने अखलाक है। बेशक बेशक, यही ईमान है, ये हमने सीखा है। और मैं यहां पर यह बात अर्ज करूं, मेरा दीन कल भी ना रुका था, आज भी नहीं रुकेगा और सुबह क़यामत तक नहीं रुकना है। हाँ, हम किसी को छेड़ नहीं रहे, साफ ये बात कर रहा हूं। मैंने ये यकीन दहानी भी कराई है कि मुझे किसी कौम को छेड़ना नहीं है, किसी भी धर्म वाले को जबरदस्ती ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर मुझ पर बीती हुई आफत को मैं बयान करूंगा तो ये मेरा कानूनी अधिकार है, ये मेरा कानूनी हक है। आज अगर मेरी जुबान तेज है तो सिर्फ इसलिए कि तुमने हमारे बच्चों को भी मारा, तुमने हमारे घर लूट लिए, तुमने बिल्डोजर से सबको गिरा दिया। हम तो देख रहे हैं, कश्मीर जल रहा था, बर्मा जल रहा है, त्रिपुरा जल रहा है, आसाम में क्या से क्या ना हुआ, सब तो देख ही रहे थे। कहां हमने आवाज उठाई?
لیکن ہر چیز پر خاموشی نہیں رکھی جا سکتی، ہر چیز پر چپی نہیں رکھی جا سکتی۔ جب تم جان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے، وہ جان ہے میرے مصطفیٰ کی ذات، تو پھر بولنا ہوگا، اس لیے کہ اب بھی نہ بولے تو ہم سے زیادہ بے غیرت کوئی نہیں ہوگا، ہم سے زیادہ احسان فراموش کوئی نہیں ہوگا۔ میرے نبی کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں جتنے میرے جسم میں بال بھی نہیں، تمہیں پتا ہے۔ اور آج میں یہاں علل اعلان کہہ کر کے جاتا ہوں کہ یہ ہمارا مقابلہ ان گستاخوں سے ہے، پوری قوم سے نہیں، ان پاکھنڈیوں سے ہے جو میرے نبی کی شان میں بھونکتے ہیں۔ اور اس پاداش میں، اس کے انجام میں اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ہمیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے، ہمارے جسم کے ٹکڑے کاٹ دیے جائیں، تو بھی سن لو، ڈرا اسے جسے جینے کا شوق ہو۔ ہم تو روز رات یہ سوچ کر کے سوتے ہیں ملک الموت آئے، روح نکالے، میرے آقا سے ملاقات تو ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، اس بات کا خوف نہیں رکھتا الحمدللہ۔ ہاں، ایک بات میں کھل کر کہوں گا، ہمارے جسم کی ہڈیوں سے گوشت تو اتر سکتا ہے، مگر ہمارے قلب سے محبت نبی اور ان کا نام کبھی نہیں ختم ہو سکتا، کبھی نہیں ختم ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو تعلق ہے ہمارا، میں نے تو حضور کے اخلاق اس لیے بتایا کہ دوسرے بھی سنیں، دوسرے لوگ بھی سنیں کہ وہ کائنات میں سب سے بڑا انقلاب لانے والی ذات تھی۔ شراب کو ختم کیا، زنا کو ختم کیا، چوری کو ختم کیا، بلاತ್ಕಾರ کو ختم کیا، سود کو ختم کیا، کیا کیا نہیں برائیوں کو مٹایا میرے آقا نے۔ اس عظیم ذات کو تم چھیڑتے ہو آج، جس نے ماؤں کا رتبہ بتایا، جس نے بوڑھوں کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا، جس نے بچوں پر شفقت کے ساتھ پیش آنے کا حکم دیا، اس ذات کو چھیڑتے ہو۔ جس نے طہارت، نظافت، پاکیزگی کا ہمیں درس دیا، پیشاب کے چھینٹے سے بچنے کا حکم دیا، جس رسول نے اتنا پاک کیا ہے ہمیں، اس رسول کے ساتھ تم چھیڑ چھاڑ کرتے ہو۔ آج دوسرے تو دوسرے، وہ جانوروں کی آواز پر بے قرار ہونے والے رسول، لکڑی کے رونے پر بے قرار ہونے والے رسول، اس رسول کو گالیاں دی جائیں گی تو ہم بے قابو ہوتے ہیں۔ ہمیں درد ہوتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ اس نبی پاک کو جب ہم یاد کرتے ہیں، اور رات بھر مصلی بچھا کر ہم نکموں کے لیے رویا کرتے، ہم گنہگاروں کے لیے رویا کرتے، میرے بعد آنے والی امت کو مولا تو معاف کرتے۔ ہم گنہگاروں کے لیے جو رسول رویا کرتے، قبر میں جا کر روئے، معراج میں میرے رب کی بارگاہ میں ہماری بخشش کا سوال کرتے رہے، اس رسول پر اگر تم بھوکو گے تو ہم چھوڑیں گے۔ میرے عزیزو، آج میرا میسج یہی ہے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ اور ان ظالموں کو بھی میں پیغام دوں گا، یہ خیال اور یہ سپنا دیکھنا تم بھی چھوڑ دو، یہ سپنا دیکھنا تم بھی چھوڑ دو کہ اسلام کا وناش کر دیں گے، اسلام بہت جلدی ختم کر دیں گے۔ تم اپنے جسم سے کھجلی نہیں مٹا سکتے، میرے دین کو مٹانے کی بات کرتے ہو۔ ابھی ہم عنقریب دیکھیں گے انشاءاللہ کون باقی رہتا ہے، کس کا چرچا رہتا ہے۔ تم نبی پاک کی شان میں بھوکتے رہے، ان کیڑوں کا حال تو اتنا ہی ہے، برسات میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہر زمانے میں کوئی کیڑا آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن اس دھرتی پر اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ یہی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، سبحان اللہ، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہم نے ان کو بھی دیکھا ہے جو میرے نبی پاک کی شان میں کتاب لکھ کر کے لائے ہیں، اور گستاخیاں کر کے یہاں تک پہنچے کہ نام بدلنا پڑا، دھرم بدلنا پڑا۔ اب تو حالات ایسے ہو گئے کہ گھر بھی چھوٹ گیا، بیوی بچے بھی چھوٹ گئے، دھرم بھی چھوٹ گیا، نام بھی چھوٹ گیا، اور جن کے پلو میں جا کر چھپنے والے تھے وہ سنگھی بھی چھوٹ گئے۔ پیسوں کا معاملہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، یہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا رہا نہ کھاٹ کا رہا۔ آج سڑکوں پر سو کر کے لوگوں کو پکار کر کہتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔
ابھی تو دیکھیے ابتدا ہے انتہا کیا ہوتی ہے. تو نے میرے نبی پاک کی شان میں بکواس کیا اور ہرزہ سرائی کی، اس کا انجام تو ابھی شروعات ہے. وہ دن بھی دیکھنے کو ہمیں ملے گا جب تو پڑا رہے گا اور کتے تیرے چہرے پر پیشاب کیا کریں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے میرے نبی کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کا عبرتناک انجام ہوگا. باقی رہا میرے آقا کا چہرہ مبارکہ، تیرے عیب لگانے سے وہ کبھی عیبدار نہیں ہوگا. سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنے والے کو کیا ہوتا ہے تمہیں پتا ہے؟ اس کا چہرہ خود ہی تھوک سے آلودہ ہوتا ہے. مگر میرے مصطفیٰ کریم کی ذات یہ ہے جن کو دیکھنے والوں نے تو کہا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہ عقل کے اندھے، وہ پاکھنڈیوں، تم نے سنا کہاں میرے آقا کو؟ عاشقوں کو دیکھتے، ان کی زبان سے سنتے تو پتا چلتا میرے نبی کی ذات کیا، ان کا چہرہ کیا ہے. مکھ چند بدر شاشانی ہے، ماتھے چمکے لٹھ نورانی ہے، کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بھریاں، اس صورت نو میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں، سچ اکھاں رب دی شان اکھاں، اس شان تو شانہ سب نبیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما احسنکا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ اکھے کتی جا اڑیا. اقبال نے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. اس ناب نبی کو تم کہاں سے نکالو گے؟ میری اذانوں میں محمد محمد ہے، میری نمازوں میں محمد محمد ہے، میرا بچہ پیدا ہوتا اس کے کان میں محمد محمد ہے، اور جب ہمارا کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کی کان میں بھی ہم محمد محمد کہتے ہیں. قبر میں رکھتے ہیں تو محمد محمد ہے. ہمارے سینے میں دل کے اگر تو ٹکڑے بھی کرو، ایک پر اللہ ہو ایک پر محمد محمد ہے. تم کہاں سے کھرچ کر نکالو گے، کہاں سے چھین کر نکالو گے میرے نبی پاک کی ذات کو؟ اس خالق کائنات نے ہر جگہ خوشبو محمد کو بسایا ہے. اگر وہ نہ ہو تو یہ کائنات بے رنگ ہے. وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. میرا محمد حاشر ہے، میرا محمد خاتم ہے، میرا محمد عاقب ہے، میرا محمد فاتح ہے، میرا محمد قاسم ہے، میرا محمد فاتح ہے، میرا محمد مومن ہے، میرا محمد مطیع ہے، میرا محمد مذکر ہے، میرا محمد ابتہی ہے، میرا محمد حجازی ہے، میرا محمد قرشی ہے، میرا محمد تہامی ہے، میرا محمد مکی ہے، میرا محمد مدنی ہے، میرا محمد قریب ہے، میرا محمد طٰہٰ ہے، میرا محمد یاسین ہے، میرا محمد مزمل ہے، میرا محمد مدثر ہے، میرا محمد شکور ہے، میرا محمد منیب ہے، میرا محمد مکی ہے، مدنی ہے. کل جہاں اس کے قدموں میں ہے. تم کہاں کہاں سے نوچ کر نکالو گے؟ سن لو کان کھول کر. میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. عصمت ناموس رسالت، عصمت ناموس رسالت، شیر ہندوستان، شیر ہندوستان، علماء اہل سنت، نعرے حیدری. بس میرے عزیزوں میں اپنے اختتام پر ہوں. جلسے کا اختتام قریب ہے. میں اب اور زیادہ دیر آپ کو اس میدان میں نہیں بٹھاؤں گا. بس اس عہد کے ساتھ
ویسے مجھے بھی اب ختم کر کے اپنی بھی تیاری کرنی ہے. میں مصروف بھی تھا اور آپ کو پتا ہے کہ لومڑی کے بچے نے 17 تاریخ کو بلایا, ہم نے نہیں بلایا. پہلا ایک وقت تھا رمضان المبارک کا, ہم نے 17 رمضان کو بلایا تھا, اور پتہ نہیں خدا کی قدرت ایسی کہ وہ ظالم کتا پھر 17 کو ہی بلانا ہے. لیکن اس وقت بھی دنیا دیکھ رہی تھی, آج بھی دنیا دیکھتی ہے, اور پتہ چلے گا کون حلالی ہے اور کون حرامی ہے. یہ بات پتہ چلے گی. میرے نبی کی شان کل بھی تھی, آج بھی اور ہمیشہ رہے گی. اسلام کل بھی تھا, آج بھی اور ہمیشہ. ہاں پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. عزیزان گرامی, اس عہد کے ساتھ اٹھو, جو زندگی کے لمحات باقی ہیں تمہارے پاس, یہ میرے مصطفیٰ کی امانت ہیں, ان کے حوالے کر دو. جو سانسیں تمہارے دل میں دھڑک رہی ہیں, تمہارے سینے میں دھڑک رہی ہیں, یہ میرے نبی کے نام پر ہیں, حضور کے لیے وقف کر دو. آج تم بدل سکتے ہو, صرف تمہارے بدلنے کی دیر ہے. جس دن تم بیدار ہو گئے اور حضور کی سچی غلامی میں آ گئے, تم نے محسوس کر لیا کہ جینا ہے تو میرے نبی کی طرح جینا ہے. مجھے حضور کے اخلاق پسند ہیں, دنیا کے مکاروں کے اخلاق نہیں. دنیا جس کو فیشن کہتی ہے, میں اس چیز کو نہیں مانتا. کائنات کا سب سے حسین چہرہ آمینہ کے لال کا ہے, مجھے پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. تو سب سے حسین اور سب سے بلند اخلاق والے کے پیچھے چلنا عقل مندی ہے, یا جہنم کی طرف بلانے والے مجرا کرنے والوں کی طرف چلنا عقل مندی ہے. لہذا اے میرے عزیز بچوں, نوجوانوں, تمہارا آج امتحان ہے. تم اپنے امتحان میں کھرے اترو, اپنے نبی کے وفادار بنو, اپنے نبی پاک کے سچے اخلاق کو اپنا لو. جھوٹ, دغا, غیبت, فساد, قتل و غارت, شراب, جوا, نشہ, عورتوں کی طرف غلط نگاہی, زنا, بلاತ್ಕಾರ, ان تمام چیزوں کو اپنے معاشرے سے ایسے ختم کرو, ایسے ختم کرو جیسے کینسر کے پھوڑے کو ختم کیا جاتا ہے, جیسے آگ کو دور کیا جاتا ہے. اس طرح سے اپنے معاشرے سے ان برائیوں کو ختم کرو. اور پھر دنیا آج تمہاری طرف دیکھ رہی ہے. یہ بھونکنے والے میڈیا والوں کو 1000 بھونکنے دو, لیکن تم اپنے اخلاق سے ثابت کر کے بتاؤ سچے اخلاق کسی کے ہیں تو وہ محمد کے غلاموں کے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں, وہ تمہارے عمل سے معلوم ہونا چاہیے, صرف اور صرف تمہارے جوش سے نہیں, تمہارے عمل سے. اور تم آج کے دن یہاں سے عہد کر کے اٹھو گے. گندے گانے اور فلمی دنیا نے تمہیں برباد کر رکھا ہے, انٹرنیٹ کی دنیا نے تمہاری آنکھوں کو بے حیا کر رکھا ہے. تم رات کی تنہائیوں میں اپنے انٹرنیٹ اور موبائل کے ذریعے سے اپنے اخلاق کو قتل کیے جا رہے ہو. گندی تصویریں, گندی فلموں میں تم اپنا ایمان برباد کیے جا رہے ہو. اے نوجوانوں, یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے. ان قریب ملک الموت تمہارے پیچھے ہے, روح قبض کریں گے اور لے جائیں گے تمہیں اسی قبرستان میں جہاں تمہارے آقا سے تمہاری ملاقات ہونی ہے. لہذا اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام سن کر کے جاؤ. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ اخلاق کی بات ہوئی. اور پھر میرے آقا نے فرمایا لا تتمنوا لقاء عدوکم, جنگ کی تمنا مت کرنا دشمنوں کے ساتھ, جنگ کی تمنا مت کرو. تم پہل مت کرو کسی کے ساتھ جنگ کرنے, بھیڑنے, قتل و غارت کرنے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کی تمنا مت کرو, لیکن تمہارے سر پر کوئی مسلط ہو جائے تو پھر ثابت قدم ہو جاؤ, پھر مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اس لیے کہ دنیا شاید یہ سمجھتی ہے کہ صرف اور صرف ان کے ہی ہاں مرد ہیں, ان کے ہی ہاں جوان ہیں. انہوں نے کبھی ان ماؤں کو نہیں دیکھا جو خالد بن ولید پیدا کرتی ہیں, ان ماؤں کو نہیں دیکھا جو صلاح الدین پیدا کرتی ہیں. ہاں انشاءاللہ العزیز آپ میں اگر انقلاب آئے گا تو اسی معاشرے سے ثانی صلاح الدین اٹھے گا, اسی معاشرے سے خالد بن ولید کا پرتو اور ان کا غلام کوئی عاشق اٹھے گا انشاءاللہ. بس بدلنے کی دیر ہے. اور دنیا اگر ظلم بہت زیادہ ہو جائے تب بھی انجام قریب ہوتا ہے. یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچے گا, زیادہ نہیں ہوگا. اللہ کریم فرماتا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں. انما یؤخرهم, تھوڑا سا ان کو ڈھیل دے رہا ہے.
لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک کے لیے ڈھیل دیتا ہے جب سب کی آنکھیں دیکھیں گی کہ اللہ کیا کرے گا، اللہ کیا کرے گا۔ ظالم اگر یہ سمجھتا ہے کہ سب صحیح چل رہا ہے تو ان قریب وہ کس اوندھے منہ گرے گا وہ آپ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب تخت الٹ جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے اور دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، بس تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم بزدل مت بنو، کائر مت بنو، بے ایمان مت بنو، سودے بازی مت کرو، ادھر ادھر کی جاسوسی مت کرو، عیاشی میں مت پڑے رہو۔ جینا ہو اس دھرتی پر تو سینہ تان کر کے میرے مصطفیٰ کی غلامی میں جیو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں موت نہیں لکھا، پوری کائنات مل کر کے میرا بال بھی نہیں نکال سکتی، اور اگر میری قسمت میں آزمائش لکھا ہے تو میں چونٹی اور مچھر سے بھی مر سکتا ہوں، چونٹی اور مچھر سے بھی مر سکتا ہوں۔ لہذا اس عزم کے ساتھ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اس قوم کو کیا ڈرنا جس کے نگہبان محمد الرسول اللہ ہے، اس قوم کو خوف زدہ کبھی نہ ہونا۔ جو جانوروں پر بھی رحم کرے وہ اپنی امت پر کیوں نہ رحم کرے گا۔ ایک ہرن اپنے بچوں کی جدائی میں اگر پکارے، میرے آقا بے قرار ہو کر اس کی مدد کے لیے آ سکتے ہیں، تو اے امت کے غیور جوانوں، میدان میں جس وقت تم تنہا کھڑے ہوں گے، ہو سکتا ہے ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے مگر گنبد خضرا کا آقا تمہیں نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے ساتھ میرے آقا کی محبت ہے، میرے رب ذوالجلال کی عنایت ہے، نصرت ہے، مدد ہے، اور اسی مدد کے ساتھ ہم جئیں گے، لیکن اس اعلان کے ساتھ جئیں گے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، لبیک یا رسول اللہ۔